ज़ाकिर नाइक से नादर अली की पॉडकास्ट में। जब मैं रिपीट कर रहा था क्वेश्चन, अल्लाह की तरफ से इल्हाम आया। इल्हाम ऐसी चीज होती कि अल्लाह के रसूल अपने बंदों से कभी कभी इमीडिएटली मदद नाज़िल करते। जब मैं रिपीट कर रहा था क्वेश्चन, अल्लाह की तरफ से इल्हाम आया। इल्हाम ऐसी चीज होती कि अल्लाह के रसूल अपने बंदों से कभी कभी इमीडिएटली मदद नाज़िल करते। वो बेसिकली यही लफ्ज बोलना चाह रहे थे शरह सदर, उनके मुंह से इल्हाम निकल गया। उसके वजह से सारे बरेलवी मेरे पीछे पड़ गए कि इंजीनियर साहब जो है ना डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर कुफर का फतवा लगाए। और भाई उस बेचारे को उर्दू आती नहीं है, उसको अरबी नहीं आती, उसे मुसलमानों के इख्तलाफात का नहीं पता, वो तकाबुल अदियान का स्टूडेंट है। उस बेचारे को इन गंभीर मसाइल का, मंतिक का, सूफिया के इशूज का, इख्तलाफी मौज़ूआत के अली बे नहीं आती। उसके उस्ताद को भी नहीं आती थी, डॉक्टर इसार साहब को या अहमद दीदार साहब को, ये लोगों की फील्ड ही नहीं थी। इवन उनके जो उस्ताद थे मदूदी साहब, वो भी एक जुज़वी तौर पे इख्तलाफी मौज़ूआत से वाक़फियत रखते थे। तो उस बेचारे से अल्फाज का चुनाव गलत हो गया। वो बेसिकली शरह सदर कहना चाह रहा था, जो उसने कह दिया कि अल्लाह ताला ने मेरे दिल में इल्हाम कर दिया उस वक्त जवाब। इस तरह नहीं होता भाई, ना इस तरह दीन के मामलात चलते हैं। और नाम निहाद इल्मी किताबीन दोनों कहते हैं कि कश्फो इल्हाम को मानने वाले ऐसे ही खत्म नबूवत के डाकू हैं जैसे कादियानी। इसकी वजाहत करते हैं। तो भाई पहली बात यह है कि जरा गौर करें, जो लोग ये दावा करते हैं कि कश्फ और इल्हाम को मानने वाले भी खत्म नबूवत के डाकू और मुनकिर हैं। पहले हम ये देखते हैं कि कौन लोग हैं जो कश्फ और इल्हाम को मानते हैं। पहले ये देखिए, तो अहले सुन्नत भी ये मानते हैं कि कश्फ और इल्हाम बरहक है। देवबंदी भी मानते हैं, गैर मुक़ल्लिदीन वहाबी भी मानते हैं। उनके इब्ने तैमिया के कितने हवालाजात मौजूद हैं। और अहले तशय्यो भी मानते हैं। देवबंदी, वहाबी, सुन्नी, शिया, गैर मुक़ल्लिदीन सब मानते हैं कि कश्फ व इल्हाम पर हक है। इमाम बुखारी भी मानते हैं, इमाम मुस्लिम भी मानते हैं, और कुतुब सित्ता, मुहद्दिसीन, उलमा, कितने सैकड़ों हवालाजात हैं, वो सारे कश्फ व इल्हाम को मानते हैं। तो इसका मतलब ये निकला कि ये सारी उम्मत ही खत्म नबूवत की डाकू है। बात समझ आ रही है भाई? सारी उम्मत ही खत्म नबूवत के डाकू है, जबकि ये बिल्कुल इन लोगों का एक धोखा और फ्रॉड है। कश्फ और इल्हाम एक अलग चीज है और वही नबूवत अलग चीज है। देखिए, जैसे ख्वाब है, जिस तरह मैंने आपके सामने सही बुखारी की हदीस पढ़ के सुनाई कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मोमिन का सच्चा ख्वाब ये नबूवत के अज्जा में से 46वां जुज है। हुजूर ने खुद हदीस में सच्चे ख्वाब को नबूवत का जुज करार दिया, लेकिन इस नबूवत के जुज करार देने से क्या उस सच्चे ख्वाब को कोई बंदा नबूवत कहेगा? बोलो नहीं यार। क्या उस सच्चे ख्वाब की वजह से खत्म नबूवत का इनकार लाजिम आएगा? जब सच्चे ख्वाब को नबूवत का जुज करार दिया जा रहा है, तब भी हम कहते हैं कि नबूवत का जुज होने की वजह से भी, उसके बावजूद भी वो खत्म नबूवत के मुनाफी नहीं है। तो कश्फ और इल्हाम को नबूवत किसने कहा है? कश्फ और इल्हाम नबूवत है। जब वो नबूवत नहीं है तो फिर वो खत्म नबूवत पे डाका भी नहीं। ये सिर्फ सूफिया की दुश्मनी में और औलिया अल्लाह की मुखालफत में, सिर्फ अपने मजहब की इशाअत के लिए, लोगों को अहलुल्लाह से बज़्ज़न करने के लिए, नफरत दिलाने के लिए इस तरह के ये उछत कंडे और प्रोपेगेंडे करते हैं। ये बिल्कुल इनकी फेक बातें हैं। और फिर उन लोगों के लिए, बिलखुसूस वो जो नाम निहाद इल्मी किताबी हैं, उनके लिए एक और जवाब इल्जामी तौर पे वो ये है कि जिस तरह ये लोग कहते हैं ना कि कश्फ और इल्हाम ये खत्म नबूवत पे डाका है, इसी तरीके से सुन लें, जो कादियानियों का लाहौरी ग्रुप है ना, वो ये कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम के आने को मानना ये भी खत्म नबूवत पे डाका है। समझ आ रही बात की? जिस तरह ये कहते हैं कि कश्फ व इल्हाम खत्म नबूवत पे डाका है, लाहौरी ग्रुप ये कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम के आने को मानना ये खत्म नबूवत पे डाका है। तो फिर बाकी बचा कौन है खत्म नबूवत को मानने वाले? ना ईसा अलैहिस्सलाम का आना खत्म नबूवत के मुनाफी है, ना कश्फ और इल्हाम खत्म नबूवत के मुनाफी है, ना ही रुया सादिका सच्चा ख्वाब खत्म नबूवत के मुनाफी है। खत्म नबूवत के मुनाफी
وہ ہے کہ جو بندہ یہ دعویٰ کرے کہ اس کے اوپر وحی نبوت آتی ہے اور وحی نبوت کا دعویٰ کرنے والا وہ اپنے آپ کو نبی کلیم کر رہا ہے، وہ ختم نبوت کا منکر ہے اور ایسا شخص کافر ہے۔ اور جو بھی دعویٰ کرے گا یا حضور کے بعد کسی نبی کے پیدا ہونے کو ممکن مانے گا، وہ دائرہ اسلام سے خارج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آپ نے دیکھا کہ انجینئر محمد علی مرزا جس کے دعوے سنے تو یوں لگتا ہے، بلکہ خود کہتا ہے کہ اس وقت کا امام مسلم میں ہوں، لیکن اس بیچارے کو اتنا بھی نہیں پتہ کہ کشف اور الہام کو ماننے والے کون کون لوگ ہیں، اور معاذ اللہ کشف اور الہام کو ختم نبوت پر ڈاکہ کہتا ہے۔ لیکن جیسے ہی ایک یزیدی مولوی، ویسے اس کا دعویٰ ہے کہ میں حسینی ہوں، لیکن اہل سنت کے بغض میں اور اولیاء کے بغض میں یہ اس قدر گر جائے گا کہ ایک یزیدی بندے کی حمایت کرے گا، ایسا سوچا نہیں جا سکتا تھا۔ لیکن جو شخص فتنہ پرور ہو اور اس کا کام ہی اہل سنت کے خلاف اپنے گند کا اظہار کرنا اور ٹائٹل یہ استعمال کرنا کہ میں علمی کتابی ہوں، اور حال یہ ہے کہ اس بیچارے کو یہ بھی نہیں پتہ کہ کشف اور الہام کو ماننے والے کون کون لوگ موجود ہیں، اور پوری امت اس بات پر متفق ہے کہ کشف اور الہام یہ برحق ہے، اور اس امت کے بڑے بڑے بزرگ اور اولیاء اور امام اور محدثین سب کشف اور الہام کو حق جانتے ہیں۔ لیکن ایک جدیدی مولوی نے جب کشف اور الہام کا دعویٰ کیا اور کہا کہ مجھے جو ہے وہ الہام ہوا، اور الہام بھی اس طرح کا کہ اللہ تعالیٰ کوئی فرشتہ بھیج کر، رسول بھیج کر بندے کے دل میں وہ بات ڈالتا ہے، تو اس طرح کا دعویٰ کیا اس نے۔ تو جب اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ حضرت صاحب آپ تو الہام کو ختم نبوت پر ڈاکہ کہتے ہیں، اور کشف اور الہام کو کہتے ہیں کہ جو اس کا دعوے دار ہو وہ ختم نبوت کا منکر ہے، وہ اپنے آپ کو نبی کہے یا نہ کہے، تو آپ نے جس کی تعریف کی ہے حکومت کے کہنے پر اور جن کا تو چیلا ہے ان کے کہنے پر، تو اب یہ بھی تو کشف اور الہام کا دعویٰ کر رہا ہے۔ تو کہا نہیں وہ اسے تو اردو نہیں آتی، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے اختلاف کیا ہے، فلاں کیا ہے، تو اردو کیوں نہیں آتی بھئی اسے؟ اردو بول تو رہا ہے کہ مجھے الہام ہوا ہے۔ تجھے الہام ہوا تھا کہ وہ جناب شرح صدر بولنا چاہتا ہے یا فلاں بولنا چاہتا ہے، تو کیا اسے شرح صدر کا لفظ بولنا نہیں آتا؟ آتا ہے اسے، لیکن وہ کشف اور الہام ہی بولنا چاہتا ہے۔ تو میری فون پر بات ہوئی تو میں یہ کروں گا وہ کروں گا، تو یہ جو اس کے ماننے والے ہیں اسے لمحہ فکریہ ہے ان کے لیے کہ یہ کس طرح دھوکہ دیتا ہے عوام کو، اولیاء کے خلاف بھونکتا ہے، کتے کی زبان استعمال کرتا ہے، اور جو اس کے پسندیدہ لوگ ہیں جنہوں نے پوری دنیا کے اندر فتنہ برپا کیا ہوا ہے، جو گستاخ رسول ہیں، گستاخ صحابہ ہیں، گستاخ اہل بیت ہیں، اور پوری امت پر جنہوں نے شرک کا فتویٰ لگایا یا رسول اللہ کی بنیاد پر اور یا علی مدد کی بنیاد پر یا تبرک اور برکت کے اصول کی بنیاد پر، جو کہ قرآن و سنت کا ایک اجماعی عقیدہ ہے جس پر قرآن و سنت سے ہزار قسم کے دلائل دیے جا سکتے ہیں، تو چونکہ اس کا بھی نظریہ پوری امت کو مشرک قرار دے کر، اور اس کے نزدیک ہے بھی صحیح، یہ کہتا ہے پاکستان کے کارڈ پر تو آپ مسلم ہیں لیکن ویسے آپ مشرک ہیں، جو یا رسول اللہ کہتا ہے وہ بھی مشرک ہے، جو یا علی مدد کہتا ہے وہ بھی مشرک ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ بھی کافر ہے۔ تو یہ اس کے دعوے ہیں، لیکن حال اس کا یہ ہے کہ اس بیچارے کو علم دین کی الف بے نہیں آتی، اور جو اس نے سامنے کتابیں رکھی ہوئی ہیں ان کے اندر ہی یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن بس اس نے اپنی مرضی کا، وہ جو فتنہ پرور لوگ ہوتے ہیں وہ صرف اپنی مرضی کی چیزیں نکالتے ہیں اور اپنی مرضی کا معنی مطلب بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
تو آپ لوگ اس بات کو دیکھیں کہ ہمیشہ سے امت کے اندر فتنے برپا ہوتے رہے ہیں جنہوں نے پہلے لوگوں کو برا کہا. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ایسے لوگ بھی میری امت میں آئیں گے جو پہلوں پر لعنت کریں گے اور وہ فتنہ ہوں گے, وہ خود لعنتی ہوں گے, خود ملعون ہوں گے. تو یہ خود ملعون ہے کہ صحابہ اکرام پر بہتان باندھتا ہے, اولیاء پر بہتان باندھتا ہے, اور اہل سنت جو پوری امت کا جمہور ہے اس پر بہتان باندھتا ہے کہ ان کا بنیادی عقیدہ چشتی رسول اللہ, اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے. تو ہمیں کہتا ہے جناب یہ چشتی رسول اللہ پارٹی تو فلاں پارٹی, تو یزیدی پارٹی کے ساتھ جا کے کھڑا ہو گیا. تجھے اتنی بھی شرم نہیں آئی کہ جو بندہ یزید کو امیر المومنین کہتا ہے اور تو اہل سنت کے بغض میں اور جلالی صاحب کے بغض میں تو جناب ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور دعویٰ کرتا ہے کہ جناب یہ میرے ساتھ مناظرہ کریں, مفتی منیب الرحمان لکھ کر دیں, فلاں لکھ کر دے, میں سلطان الورلڈ ہوں. تو ایک طالب علم کا سامنا نہیں کر سکتا, تجھے ماضی استمراری اور مضارع کے فرق کا نہیں پتہ, کانا یا بدو مضارع ہے یا ماضی استمراری ہے, تجھے یہ نہیں پتہ, تو پہلے سال کے طالب علم کا سامنا نہیں کر سکتا اور دعوے تیرے سلطان الورلڈ ہونے کے ہیں. کم از کم تمہیں شرم آنی چاہیے اپنے آپ کو یہ کہتا ہوا. اور تو کہتا ہے جناب میں تمہارا روحانی باپ ہوں. تو قادیانیوں کا روحانی باپ ہے, تو یزیدیوں کا روحانی باپ ہے, تو انگریزوں کا, یہودیوں کا جن کا تو مدعا ہے, تو کرامت کے مقابلے میں انگریز کی ایجادات کو تو بڑا پروٹوکول دیتا ہے, تو ان کا روحانی باپ ہے. ہاں جی, اور تو قادیانیوں کا روحانی باپ ہے جنہوں نے تجھے لانچ کیا ہوا ہے. ہمارا روحانی باپ اہل سنت کے روحانی باپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے, اس کے بعد صحابہ اکرام اہل بیت طہار ہیں اور خلفائے راشدین ہیں اور بزرگان دین ہیں. حضور سیدی داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام اعظم ابو حنیفہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, یہ ہمارے روحانی باپ ہیں. تو قادیانیوں کا روحانی باپ ہے. لہٰذا آئندہ یہ بات کہنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچنا کہ میں تمہارا روحانی باپ بیٹھا ہوا ہوں. تو قادیانیوں کا روحانی باپ ہے جن کا تو ہے, بلکہ تو ان کی اولاد ہے. انہوں نے تجھے لانچ کیا, تجھے پیدا کیا, اور تو آگے انہیں کے اشاروں پر ناچ رہا ہے. جہاں وہ تجھے نچاتے ہیں, کبھی اہل سنت کے خلاف, کبھی علماء کے خلاف, کبھی اولیاء کے خلاف, کبھی صحابہ اکرام کے خلاف, تو قادیانیوں کا روحانی باپ نہیں, اولاد ہے تو ان کی.